خبر شامل کرتے ہیں حضور بخش خاص تھیلی کی رپورٹ کے مطابق کراچی کی شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں زیر تعمیر عمارت گر گئی، ایک راہگیر ہلاک، 4 مزدوروں کو ریسکیو عملے نے نکال لیا جو زخمی ہیں، 3 مزدور ملبے تلے دب گئے ہوئے ہیں، دیگر مزدوروں کی ہلاکت کا اندیشہ بھی ہے۔ کراچی کے شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں زیر تعمیر عمارت گر گئی، عمارت گرنے کی اطلاع پر ریسکیو پولیس پہنچ گئی، یعنی شاہدین کے مطابق زیر تعمیر عمارت میں 8 مزدور کام کر رہے تھے، ایک مزدور کام کا سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، جبکہ 4 مزدوروں کو ریسکیو کی ٹیم نے زخمی حالت نکال لیا ہے۔ 3 مزدور جو ملبے تلے دب گئے ہیں ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، جبکہ ایک راہگیر کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ زخمی اور ہلاک ہونے والوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور آئی جی رفعت مختار سندھ کی پریس کانفرنس۔ ہماری کوشش ہے کرائم ریٹ اور نارکوٹکس کو کنٹرول کریں، ہم پیپلز پارٹی اور جی ٹی اے کو کوئی فیور نہیں دیں گے، ہمارا سیاسی مقصد کوئی نہیں ہے، جس کے ساتھ سیاسی بنیادوں پر کارروائی ہو رہی ہے وہ ہمیں بتائیں۔ 1-2 ماہ کے دوران پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ آنے والی ہے، سندھ میں $60 ٹریلین کے ذخائر موجود ہیں، ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں، ہم عوام کے لیے آئے ہیں۔ کچے میں ہم آپریشن مختلف انداز میں کر رہے ہیں۔ آئی جی سندھ نے مزید کہا کہ کچے سے پہلے ہم پکے کا آپریشن کر رہے ہیں، غیر ملکی مقیم افراد کی وجہ سے ہمیں مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو دھماکہ مستونگ میں ہوا وہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ نگراں وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس دھماکے میں را اور پاکستان کی مخالف ممالک شامل ہیں، سندھ پولیس بہت کام کر رہی ہے، سندھ میں تبادلے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ابھی پولیس پالیسی ترتیب دے رہی ہے۔ نگراں وزیر داخلہ نے مزید یہ بھی کہا کہ سندھ میں پہلے پیلے کا بہت زیادہ گند پھیلا ہوا ہے، اس کو صاف کرنے میں ٹائم لگے گا، ہم پورے کچے میں نہیں جائیں گے، جہاں اطلاع ہوگی وہاں آپریشن ہوگا، ہم پہلے کنفرم کر رہے ہیں کہ کون وہاں ڈاکو ہے اور کون شریف انسان۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچے میں روزگار نہیں، اس لیے وہاں لوگ جرم کی طرف جاتے ہیں، ہمیں ساری چیزیں دیکھنی ہیں، صرف آپریشن پر فوکس نہیں کرنا۔ سانگڑ سے پیش ہے ہمارے نمائندے غلام قادر کی یہ رپورٹ۔ سانگڑ منشیات مضر صحت گٹکے کے ڈیلروں اور دیسی شراب کی فروخت کے خلاف بڑی کارروائی، غیر قانونی پسٹل ٹی ٹی برآمد، چھاپے میں 2050 گرام چرس، 3730 پٹریاں گٹکے کی اور 100 لیٹر شراب، 6 بوتلیں ولائتی وسکی برآمد، ایک اشتہاری اور 2 روپوشوں سمیت 14 ملزمان گرفتار۔ سانگڑ ایس ایس پی سانگڑ کیپٹن صدام حسین کی ہدایات پر انسداد منشیات اور اشتہاری روپوش ملزمان کی گرفتاری کے لیے جاری مہم کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایس ایچ او سانگڑ انسپکٹر ثناء اللہ پنور نے بدنام منشیات فروش خلفان نظامانی کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 550 پٹریاں مضر صحت گٹکے کی برآمد کی ہیں، جبکہ ایک دوسری کارروائی میں ملزم عمران علی جنیچو کو گرفتار کر کے ایک بغیر لائسنس ٹی ٹی پسٹل برآمد کیا۔ ایس ایچ او بی سیکشن ٹنڈو آدم رفیق احمد کھیڑو نے منشیات فروشی میں ملوث 2 ملزمان محمد راجو امان اور محمد ندیم امان کو گرفتار کر کے 60 لیٹر دیسی شراب برآمد کی۔ ایس ایچ او شہداد پور نے منشیات فروش منظور علی ٹھیتو کو گرفتار کر کے مضر صحت گٹکے کی 1050 پٹریاں برآمد کی ہیں، جبکہ دوسری کارروائی میں ملزم باغ چند ہندو کو گرفتار کیا ہے اور اس کے قبضے سے 24 پینٹ واٹ 1 وسکی کی 6 بوتلیں برآمد کی ہیں۔ ایس ایچ او شاہپور چاکر نے ایک منشیات فروش محمد ایاز کھوسو کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2050 گرام چرس برآمد کی ہے۔ ایس ایچ او کھاہی محبوب علی چاچڑ نے عمر کوٹ کے رہائشی ارادہ قتل کے مقدمے میں اشتہاری ملزم سلمان اوٹ کو گرفتار کیا ہے۔ ایس ایچ او ٹنڈو آدم امتیاز علی کھاوڑ نے 4 منشیات فروشوں طلحہ راجپوت، حماد چشتی، فیضان قریشی اور مومن علی سیال کو گرفتار کر کے مجموعی طور پر 40 لیٹر شراب برآمد کی ہے۔ انچارج سی آئی اے سانگڑ اکبر علی چنا نے اقدام قتل کے روپوش ملزم بھورو چانڈیو کو گرفتار کیا ہے، جبکہ دیگر کارروائی میں منشیات فروش محمد ندیم راجپوت کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے گٹکے کی 2180 پٹریاں برآمد کی ہیں۔ ایس ایچ او بی سیکشن ٹنڈو آدم رفیق احمد کیڑو نے حبسے بیجا میں رکھنے کے لیے ایک مقدمے میں روپوش ملزم اکبر خاص کھیلی کو بھی گرفتار کیا۔ شجاع آباد سے خبر شامل کریں گے افتخار غنی کی۔ شجاع آباد مہنگائی کے سونامی کے طوفان میں دودھ، دہی، چائے فروش مالکان بھی اپنی جیبیں بھرنے لگے۔ عوامی حلقوں کا حکام بالا سے اصلاح احوال کا مطالبہ۔ شہر اور گرد و نواح میں چائے فروش مالکان نے عام انسان، مزدور طبقہ اور ملازمین سے چائے پینے کی خواہش بھی چھین لی۔ ٹی اسٹال مالکان ایک کپ چائے 50 روپے اور 60 روپے میں فروخت کرنے لگے۔ دودھ 140 روپے فی لیٹر سے لے کر 160 روپے تک فروخت کرنے لگے۔ دودھ کی ناپ تول میں کمی اپنا وتیرہ بنا لیا، خوف خدا بھولے ہوئے ہیں۔ دودھ، دہی، چائے مالکان نے لوٹ مار کی انت مچا رکھی ہے۔ دہی 160 روپے کلو سے 170 روپے کلو تک فروخت کرنے لگے۔ شہریوں، عوامی سماجی حلقوں، سول سوسائٹی کے لوگوں نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی کے اس دور میں چائے، دودھ، دہی کے ریٹوں کو اعتدال پر لانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔
سرگودھا تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی حدود نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں دن دہاڑے قتل کی واردات۔ تفصیلات کے مطابق امام مسجد محمد رضوان علی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کر دی۔ گھات لگائے ملزم کی فائرنگ سے نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج BRN نیوز نے حاصل کر لی۔ قتل کی لرزہ واردات کے بعد ملزم فائرنگ کرتے ہوئے بآسانی فرار۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ مقتول رضوان علی جناح کالونی کا رہائشی تھا۔ پاک پتن سے رپورٹ کریں گے سید مختوم حسین نقوی۔ پنجتن پاک ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گلی سیدہ محلہ سے نگر میں سالانہ محفل میلاد زیر صدارت بزرگ سادات بابا سید فدا حسین، بابا سید غلام زکریا، بابا سید منصب علی، سید تجمل حسین اور بابا سید مختوم حسین نقوی بخاری حسنی حسینی برادران بڑی عقیدت اور احترام سے منایا گیا، جس میں شہر بھر سے عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نعت رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا شرف پانے والوں میں سید بابر، سید سلمان، سید علی نقی، سید نظر فرید اور ڈف پر سید وقاص حیدر، سید وسیم عباس، سید اجمل بخاری اور معروف نعت خواں خادم حسین موجود تھے۔ پاک پتن سے سید مختوم حسین نقوی رپورٹ کریں گے۔ صدر اتحاد بین المسلمین ڈاکٹر مفتی محمد زاہد اسدی، صدر مرکزی انجمن تاجران پاک پتن حاجی محمد وسیم اولاد گنج شکر، دیوان حامد مسعود چشتی اور جنرل سیکرٹری انجمن حسینیہ پاک پتن سید مظہر حسین نقوی نے DPO پاک پتن طارق ولایت کو عرس بابا فرید مسعود گنج شکر، محرم الحرام اور عید میلاد النبی کے موقعوں پر بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ تاجران اور اتحاد بین المسلمین کے عہدیداران نے DPO پاک پتن کو ان کی اس اعلیٰ کارکردگی پر انہیں پاک پتن کی تاجر برادری، مذہبی کمیونٹی اور شہریوں کی طرف سے شیلڈ پیش کی۔ چنور سے فیاض حسین الوی رپورٹ کریں گے۔ 15 دنوں میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے، اس لیے بلا مقابلہ اتحاد گروپ کے سید ہادی حسن کاظمی انجمن تاجران کے 2 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ ہادی حسن کاظمی شالیمار الیکٹرانکس والے ڈھول سکندر عمر حیات محل روڈ کے انجمن تاجران کی ٹوٹل ووٹ دکاندار 174 صدر بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ 15 دنوں میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے، اس لیے بلا مقابلہ اتحاد گروپ کے سید ہادی حسن کاظمی انجمن تاجران کے 2 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ ہادی حسن کاظمی شالیمار الیکٹرانکس والے ڈھول سکندر عمر حیات محل روڈ کے انجمن تاجران کے ٹوٹل ووٹ دکاندار 174 ہیں۔ رخ کریں گے چنیوٹ کا۔ فیاض حسین الوی رپورٹ کریں گے۔ پولیس شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل۔ ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے مشکوک افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ کا عمل جاری۔ پولیس نے ایک ماہ میں ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 3520 افراد کو چیک کیا۔ گزشتہ ماہ ستمبر میں ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 8141 وہیکلز کو چیک کیا گیا۔ ای پولیس پوسٹ ایپ سے چیکنگ کے دوران وارداتوں میں مطلوب 36 وہیکلز برآمد ہوئے۔ ای پولیس پوسٹ کے ذریعے 3 اشتہار مجرمان اور عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، ایسا کہنا تھا DPO عبداللہ احمد کا۔ جدید ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیزی کی جا رہی ہیں۔ سانگڑ سے سٹی رپورٹر ابراہیم خلجی کی رپورٹ کے مطابق ڈسکم سندھ کی جانب سے سرکنڈ کے قریب ماڑی جلبانی کے واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پریس کلب سانگڑ کے سامنے احتجاج، پولیس گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ چند روز قبل ہم نے شاہراہ بلاک کر کے دھرنا دیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سرکنڈ کے قریب ماڑی جلبانی کے واقعے میں ملوث قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کچھ سیاستدان اور ساتھی ہمارے پاس آئے اور وعدہ کیا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا، جس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ قاتلوں کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا۔ سانگڑ سے سٹی رپورٹر ابراہیم خلجی کی رپورٹ کے مطابق SHO نوآباد غلام قادر گورچانی اور ہیڈ میئر نے مجھے پولیس اہلکار کے معرفت تھانے طلب کر کے مجھے بلیک میل کیا، 4 سے 5 گھنٹوں تک غیر قانونی حراست میں رکھا اور مجھے حکم دیا کہ منشیات کیوں نہیں فروخت کرتے، تھانے کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، 2 لاکھ روپے بھتہ دو ورنہ 5 کلو چرس میں چالان کر دیں گے۔ میں نے 50,000 روپے بھتہ دے کر رہائی حاصل کی۔ علی شیر مہر تفصیلات کے مطابق نوآباد کے رہائشی کیپٹن شاپ مالک علی شیر مہر نے میڈیا کے سامنے SHO نوآباد غلام قادر گورچانی اور ہیڈ میئر ننگر خان مہر مبینہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ SHO نوآباد اور ہیڈ میئر نگر مہر نے مجھے پولیس اہلکار کی معرفت تھانے پر بلا کر مجھے بلیک میل کیا اور مجھے حکم دیا کہ تم منشیات، ماوا گٹکا، مین پوری گٹکا، سفینہ گٹکا کیون نہیں فروخت کرتے، تھانے کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، SSP سانگڑ پولیس موبائلوں کے لیے ماہانہ ڈیزل بھی نہیں دیتا، تم ہمیں 2 لاکھ روپے بھتہ دو ورنہ 5 کلو چرس میں چالان کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ SHO نوآباد مبینہ غلام قادر گورچانی اور ننگر مہر نے مجھ سے نوآباد تھانے کے پولیس اہلکار حاجی مہر کی معرفت مجھ سے 50,000 روپے بھتہ وصول کر کے مجھے آزاد کیا۔ انہوں نے محکمہ پولیس کے افسران مالا سے اپیل کی کہ رشوت خور SH نوآباد اور ہیڈ میئر نگر مہر کے خلاف فوری کارروائی کریں۔
سانگڑ تقرر ناموں کی تقسیم، خواتین اقلیتی نوجوان میں سمیت 76 اہلکاروں میں تقرری نامے تقسیم ہو گئے۔ ریکروٹمنٹ کمیٹی کی سفارشات اور آئی جی سندھ کی منظوری کے بعد اسپیشل پولیس فورس میں ضلع سانگڑ میں 68 مرد اور 4 خواتین اور 4 نوجوان کو اقلیتی کوٹے پر بھرتی کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایس ایس پی آفس سانگڑ میں پولیس فورس کا حصہ بننے والوں نوجوانوں میں تقرری ناموں کی تقسیموں کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایس ایس پی سانگڑ کیپٹن صدام حسین نے نئے بھرتی ہونے والے جوانوں میں اپارٹمنٹس لیٹر تقسیم کیے۔ اس موقع پر نوجوانوں سے خطاب میں ایس ایس پی سانگڑ نے کہا کہ عوام کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پوری لگن اور ایمانداری سے کام کریں۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او سانگڑ امداد علی سولنگی اور شیٹ کلرک ملک قمر بھی موجود تھے۔ سانگڑ سے پیش ہے ہمارے نمائندے غلام قادر ڈسٹرکٹ رپورٹر کی یہ رپورٹ۔ سانگڑ بدنام زمانہ منشیات فروش ایک بار پھر رنگے ہاتھوں دھر لیا گیا۔ 1210 گرام چرس برآمد، ملزم عادی جرم ہے۔ اس سے قبل بھی قتل اور منشیات کے متعدد کیسوں میں چلان ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی سانگڑ کیپٹن صدام حسین کی جانب سے جاری انسداد منشیات مہم کامیابی سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں انچارج سی آئی اے سانگڑ علی اکبر چنا نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش سومر مری کو رنگے ہاتھوں دھر لیا اور اس کے قبضے سے 1210 گرام چرس برآمد کر لی۔ ملزم عادی جرم ہے اور اس سے قبل بھی قتل کے ایک اور منشیات کے 3 کیسوں سے چلان ہو چکا ہے۔ ملزم کے خلاف انسداد منشیات کی دفعات کے تحت پیرومل تھانے پر کیس داخل کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صاحبات سے یونس شہبازی رپورٹ کریں گے۔ عمران خان نے ہمیشہ ہمیں پرامن احتجاج کرنے کا کہا۔ پاکستان تحریک انصاف قانون کی حکمرانی اور آئین کا تحفظ چاہتی ہے۔ چودھری وحید اصغر ڈوگر چچاوطنی پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی رہنما سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودھری وحید نے کیا کہا، آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ تمام دوستوں کو علم ہے کہ میں سابقہ پی پی 200 اور موجودہ پی پی 202 سے پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں، میں آپ لوگوں کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اور حلفاً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین عمران خان نے کبھی بھی کسی بھی میٹنگ میں یا ہمیں کسی خاص جو کارکنان کے ساتھ یا تنظیم عہدیداروں کے ساتھ جب بھی کبھی میٹنگ ہوئی ہے، کسی مرحلے پر ہم کو کسی عمارت یا کسی تنصیب جو عوامی ہو یا فوجی ہو اس پر حملہ کرنے کی ترغیب کبھی بھی نہیں دی اور ہمیشہ پرامن احتجاج کے لیے کہا گیا ہے۔ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتی ہے اور آئین پاکستان کا تحفظ چاہتی ہے۔ جبری گمشدگی کے بعد جو وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں ان کی کوئی بھی سیاسی اہمیت نہیں ہے، اخلاقی اہمیت نہیں ہے، اور میں عمران خان کا ایک عام ادنیٰ سپاہی کے حیثیت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور امید رکھتا ہوں کہ میرے تمام کارکن بھی صحیح ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شجاع آباد سے زہتاج رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب پی ایچ پی کی ہدایت پر ایس پی ملتان میڈم ہما نصیب صاحبہ کی زیر نگرانی مصالحتی کمیٹی سے میٹنگ، جس کی صدارت ڈی ایس پی رانا ظہیر بابر نے کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ پی ایچ پی شیر شاہ چوکی کی مصالحتی کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ میں گفتگو، عوام کو رہنمائی دی گئی۔ جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کریں، ہائی وے پولیس سے تعاون کریں تاکہ جرائم پر کنٹرول کیا جا سکے۔ اپنی حفاظتی ہیلمٹ اور سفر کے دوران حفاظتی تدابیر کا خیال رکھیں۔ کرائم کی روک تھام کے لیے لائحہ عمل طے کیے گئے اور دیگر مسائل پر بات چیت کی۔ میٹنگ میں شریک آفیسر سب انسپکٹر جاوید اقبال، سب انسپکٹر جمیل احمد، اے ایس آئی طاہر عباس، اے ایس آئی انعام، ایچ سی ثاقب حبیب، ایچ سی ذوالفقار علی، ایچ سی فیصل رضا اور ممبران مصالحتی کمیٹی اور لوگوں نے شرکت کی۔ شجاع آباد سے خبر شامل کریں گے۔ زہتاج کی M5 پر موٹر وے پولیس کی بڑی کارروائی۔ اوس شریف کے قریب 3 گاڑیوں سے بھاری مقدار میں اسمگلنگ شدہ مال برآمد۔ ترجمان موٹر وے پولیس۔ موٹر وے M5 موٹر وے پولیس افسران نے دوران گشت 3 مشکوک گاڑیوں کی تلاشی لی تو مذکورہ گاڑیوں سے 2 کروڑ مالیت کی اسمگل شدہ سگریٹ، پان، چھالیا اور گٹکا برآمد ہوا۔ موٹر وے پولیس آفیسرز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا۔ مذکورہ اسمگل شدہ سامان فروٹ کے ڈبوں میں پیک کر کے کوئٹہ سے ملتان اسمگل کیا جا رہا تھا۔ موٹر وے پولیس نے اسمگل شدہ سامان بمہ گاڑیاں، ملزمان
مراد خان خلیل اللہ سید محمد کو مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم پولیس کے حوالے کر دیا۔ انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے بتایا کہ موٹر وے پر ہر صورت قانون کی حکمرانی اولین ترجیح رہے گی۔ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس محمد سلیم چودھری نے متعلقہ پولیس افسران کو بہترین کارکردگی پر سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں شہداد پور سے۔ BRN نیوز کے رپورٹر رانا ندیم سلیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع سانگڑ کا اجلاس صوبائی صدر عقیل احمد لغاری کی صدارت شہداد پور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈویژن صدر حافظ رضا اللہ، ضلعی صدر حافظ عنایت اللہ، تعلقہ صدر خالد حمید سمیت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں سانگڑ، شہداد پور، سنجھورو ٹاؤن کمیٹی، جٹیا ٹاؤن کمیٹی، شاہپور چاکر، UC مددسی کے عہدیداروں کا اعلان کیا گیا اور سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ نو منتخب عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صوبائی صدر عقیل احمد لغاری نے کہا کہ 24 مئی 2022 کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ اتنے کم وقت میں ہی پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ملک بھر میں اتنا اور اپنا تنظیمی ڈھانچہ قائم کر لیا ہے۔ اس وقت تک لاکھوں لوگ اس تنظیم کی ممبرشپ حاصل کر کے رکن بن چکے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے خاتمے اور اتحاد و یکجہتی کی فضا پیدا کرنے کے لیے 2023 میں ملک بھر میں عوامی مہم چلائی اور لاکھوں لوگ کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں شامل کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا گورنمنٹ 50 بیڈڈ اسپتال ملیر کا اچانک دورہ کیا، مختلف وارڈوں کا وزٹ کیا، اوپر کی منزل مکمل خالی اور گندی ہونے پر برہمی کا اظہار بھی کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے گورنمنٹ 50 بیڈڈ اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے گائنی کے آپریشن تھیٹر، لیبر روم، واش روم، اسپتال کی اوپر کی منزل، گائنیکالوجسٹ کا وزٹ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو آگاہی دیتے ہوئے کہا گیا کہ لیبر روم ایک ہے جس میں آلات بھی میسر نہیں ہیں، صرف ایک ایمبولینس ہے جس کا ڈرائیور نہیں ہے، کوئی سویپر نہیں ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ یہ 50 بستروں پر مشتمل اسپتال ہے، اس میں اوپر کی منزل مکمل خالی اور گندی ہے۔ اسپتال میں گائنیکالوجسٹ، سرجن، آرتھوپیڈک اور دیگر ماہر ڈاکٹرز ہیں۔ جب سب کچھ موجود ہے تو اسپتال لوگوں کی خدمت کیوں نہیں کر رہا؟ ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر ہیلتھ کیا کرتے ہیں؟ اسپتال پھر بھی یہ حالت ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ضلع A2 کا ریڈر اسپتال کا بھی دورہ کیا، موجودہ مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز اور سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور سعد تھے۔ کنڈری سے فدا حسین حیدری کی رپورٹ۔ کنڈری میں پہلا ارائیں اتحاد آل سندھ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی میچ ڈھک 11 کرکٹ کلب نے جیت لیا۔ گراؤنڈ کو قومی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کنڈری شہر کی رحمت کالونی گراؤنڈ میں پہلا ارائیں اتحاد آل سندھ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ کنڈری ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین حاجی شکیل احمد باجوہ نے اس شاندار کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین شیوانند سندھی، تعلقہ ایجوکیشن آفس علی اختر سیال، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر منصور احمد باجوہ، سابقہ کرکٹر محمد رضا UC بسٹا کے وائس چیئرمین عمران بھٹی، کونسلر عمران مغل، عمران FM اور دیگر بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ اس موقع پر ٹورنامنٹ کے آرگنائزر آصف چوڑا اور سہیل اختر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں سندھ بھر کی 12 بہترین کرکٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور ان ٹیموں سے ملک بھر سے کرکٹ کے مشہور کھلاڑی موجود ہیں۔ اس ٹورنامنٹ کی کوئی انٹری فیس مقرر نہیں کی گئی ہے۔ ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم کے لیے 1 لاکھ روپے جبکہ رنر اپ ٹیم کے لیے 50,000 روپے نقد انعام مقرر کیا گیا ہے، جبکہ نمایاں کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں کے لیے بھی قیمتی انعامات مقرر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ کے انعقاد کا مقصد تفریح کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی نشوونما بھی ہوتی ہے اور صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس شاندار ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ شہید کی کرکٹ کلب ڈگری اور ڈھک 11 کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا، جو کہ ڈھک 11 کرکٹ کلب کنڈری نے بآسانی جیت لیا۔ افتتاحی میچ کے آغاز سے قبل حاجی شکیل احمد باجوہ اور دیگر مہمانوں سے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کا تعارف کروایا گیا۔ اس موقع پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، جبکہ گراؤنڈ کو قومی پرچموں کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا۔ شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد بھی گراؤنڈ میں موجود تھی۔ مظفر گڑھ سے رپورٹ کریں گے احسان کریم۔ محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام اسپیشل ایجوکیشن کے طلباء اور طالبات میں ہائیجین کٹس اور ضروری آلات تقسیم کیے گئے۔ CO ایجوکیشن ڈاکٹر ظفر عباس نے طلباء اور طالبات سے آلات سماعت، بیساکھیاں اور عینی کی تقسیم کی۔ قوت سماعت، گویائی اور بصارت سے محروم بچے خودآداد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ CO صحت ڈاکٹر ظفر عباس، معذور بچوں کو جدید خطوط پر تعلیم و تربیت دی جائے تو یہ ایک نارمل زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب کی زیر نگرانی 2 سال میں اسپیشل بچوں کی رجسٹریشن جاری ہے۔ فوکل پرسن روبینہ عزیز، جنرل فزیشین، ڈینٹل اسپیچ تھراپسٹ، آئیڈیالوجسٹ، ماہر چشم اور ماہر نفسیات بچوں کو معائنہ کرتے ہیں۔
میاں والی کی تحصیل پپلا کے نواحی علاقے حافظ والا میں گروہ کے سموسوں اور پکوڑوں کی دھوم مچ گئی. سموسوں اور پکوڑوں ذائقے کے لحاظ سے منفرد. مزید جانیے وہیں پر موجود حفیظ اللہ خان نیازی سے. جی حفیظ اللہ، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہاں جی بالکل، میاں والی کی تحصیل پپلا کے نواحی علاقہ حافظ والا میں ہم ایک نمکو شاپ کے باہر موجود ہے. یہاں پر ان کے سموسے اور پکوڑے جو ہیں ان کی دھوم مچی ہوئی ہے. یہ گرو کے نام سے ان کی شاپ ہے اور یہ بہت مشہور شاپ ہے. اس وقت ہمارے پاس یہاں ایک گاہک موجود ہے جو جہاں کے پکوڑے اور سموسے خریدنے کے لیے آئے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے پکوڑے اور سموسے کیسے ہوتے ہیں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں کے پکوڑے بھی بڑے ٹیسٹی ہیں. سموسے خاص طور پہ جو ان کی چٹنی ہے وہ بہت بہترین ہوتی ہے. میں تو جب بھی حافظ والا آتا ہوں یہاں تو سموسے پکوڑے کھاتا بھی ہوں اور ساتھ فیملی کے لیے گھر بھی لے کے جاتا ہوں. ایک تو ریٹ بھی مناسب ہے، دوسرا معیار بھی ان کا ٹھیک ہے، ذائقے میں بھی یہ بہت اچھے ہیں. جی بالکل، جس طرح آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا یہی ہے کہ گرو کے پکوڑے جو ہے وہ علاقہ بھر میں بے حد مقبول ہے. ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے، یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں. ان کے علاوہ یہ مٹھائیاں بھی اپنے ہاتھ سے خود تیار کرتے ہیں اور جہاں پر ان کی مٹھائیوں کی بھی دھوم مچی ہوئی ہے. جی ڈپٹی کمشنر چودھری محمد اشرف کا قلعہ احمد آباد کا طویل دورہ. ڈپٹی کمشنر ناروال نے قلعہ احمد آباد میں منعقدہ کھلی کچہری سے قبل دورہ قلعہ احمد آباد کے دوران چلڈرن پارک اور مین بازار قلعہ احمد آباد اور محلہ بلوکا کا دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر ناروال نے بازار کے دونوں اطراف سے تجاوزات ہٹانے، سائٹس پر بنے نالوں کی صفائی ستھرائی اور ان نالوں پر کی جانے والی تجاوزات ہٹانے اور محلہ بلو میں پانی کی مناسب نکاسی کے انتظامات کرنے کی بھی احکامات جاری کر دیے. ڈپٹی کمشنر ناروال چودھری محمد اشرف نے دورے کے دوران رورل ہیلتھ سینٹر قلعہ احمد آباد کا دورہ کیا. انہوں نے RHC میں ایمرجنسی، OPD لیب سمیت مختلف وارڈز اور سٹورز میں ادویات کے اسٹاک کو چیک کیا. ڈپٹی کمشنر ناروال نے ڈاکٹر حضرات کو مریضوں کو علاج معالجے کی زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی.